अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। बेंच बन रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं, लेकिन इस सारे हंगामे के चक्कर में जो असल मुद्दा है वो पाकिस्तान की मईशत, उस पर ना हुकूमत की और ना ओवरऑल आप मीडिया को भी कह लें उसकी तवज्जो है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन इश्यूज़ पर ज़रूर बात की जाए। और अगर फरवरी में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूटे थे तो फिक्र ना करें, जो मार्च के आदादो शुमार जब आएंगे तो शायद लगता ये है कि अगर फरवरी में तूफान था महंगाई का तो मार्च में लगता है कि फिर सुनामी होगा। ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट और असेसमेंट है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। दूसरा, IMF के साथ अभी भी प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, लेकिन कुछ उम्मीद ज़रूर पैदा होती है क्योंकि गवर्नमेंट अब कम अज़ कम पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान के एक जो देरीना दोस्त हैं सऊदी अरब, उससे नया कर्जा मिलने की उम्मीद है और वो आई थिंक एक अहम डेवलपमेंट होगी अगर IMF का प्रोग्राम जो है हमने बहाल करवाना है। उसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान ने जो इस हफ्ते अमेरिका ने मेज़बानी की डेमोक्रेसी समिट की, उसमें शिरकत क्यों नहीं की, क्या उसकी वजह चीन है? और आखिर में जिक्र भी करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान इतने मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, हुकूमत ने ऑस्टेरिटी यानी कि किफ़ायत जारी का एक प्रोग्राम भी उसका ऐलान किया था इक़दामात का, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। लेकिन आगाज करेंगे अगेन पाकिस्तान का और हर शख्स का सबसे बड़ा मसला, और वो है महंगाई। और शहबाज, हमने देखा कि फरवरी में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, 31.5% महंगाई की शरह रही। और जो मंथली इकनॉमिक रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, दो कि उन्होंने एग्जैक्ट तो कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन 31.5% से ज्यादा ही होगी महंगाई। तो ये हुकूमत के अपने अदादो शुमार हैं जो आमतौर पर कंजर्वेटिव होती है, तो इसलिए कोई रिलीफ नहीं है लगता है कि अवाम के लिए जो महंगाई से सताए हो। देखिए, रिलीफ के नाम पर 2-3 स्कीमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू की हैं। पेट्रोल सब्सिडी स्कीम अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं, अनाउंस हो चुकी है। फिर मुफ्त आटा स्कीम, उसके देखें आप लोगों को इसकी वजह से जाने लोगों की उनका ज़या हो रहा है। जिस तरीके से ये स्कीम मिसमैनेज की गई है, तो हुकूमत अपनी तरफ से कुछ सिलेक्टेड कोशिश तो कर रही है लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। मसला ये है कि जो महंगाई है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब उन फैक्टर्स के ऊपर बारहा बात हो चुकी है, बट अभी जो एक सूरत हाल सामने आ रही है कि लगता है ऐसे है कि हुकूमत ने बिल्कुल जो है ना, और इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, उन्होंने बिल्कुल हथियार छोड़ दिए हैं कि जिस तरफ इंडिकेटर इन्फ्लेशन का जाता है वो जाए। अभी जो वजारत खजाना ने रिपोर्ट अपनी जारी की है, ये इनका एक मंथली फीचर है, अच्छा फीचर है। ये एटलीस्ट एक अपनी चले हुकूमती पर्सपेक्टिव ही सही, बट एक समरी फॉर्म में इकोनॉमी की जो ओवरऑल आउटलुक है और जो उसकी परफॉर्मेंस है, दोनों सामने आ जाते हैं। इसके अंदर महंगाई का नंबर आपने ठीक कहा, उन्होंने नहीं बताया। और वजारत खजाना तब ही महंगाई का नंबर नहीं बताती उनकी फोरकास्ट जब उनको पता है कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ऊपर जाएगा। तो अभी भी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है नाज़रीन, वो उन्होंने सिर्फ ये ज़रूर लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि जो फरवरी 2023 का लेवल था 31.5% का, उससे कहीं ज़्यादा रहेगी। इंटरनल जो इनकी कंजर्वेटिव असेसमेंट भी आ रही थी, वो कोई 32% से लेकर 34% तक आ रही थी। और जो मेरा ख्याल कुछ लोगों का शायद ये ख्याल था कि इसको अगर रिपोर्ट में डाल दिया गया तो लोगों की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिपोर्ट में डालें या ना डालें। आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल होगा और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक फॉर्मली नंबर अनाउंस कर देगा, तो 12 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर होता हुकूमत ये जो नंबर है उसके कोई ना कोई अपना फोरकास्ट वो जरूर देते ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहती। अब ये जो नंबर की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट जो कामरान असेसमेंट्स आ रही हैं, वो तकरीबन 36% के करीब इन्फ्लेशन का रेट आ रहा है। हमारा जो हाईएस्ट रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई मेरे ख्याल 37-37.5% के करीब रहा है। तो मतलब ये है कि रिकॉर्ड तोड़ने के हम जो करीब कल पता चल जाएगा इंडिकेटर कहाँ आता है, उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। 50 साल रिकॉर्ड भी वो तो टूट ही जाएगा, लेकिन अब जो चीजें आगे भी खराब हो रही है, इसमें जो 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि जब महंगाई बढ़ती है, वो तो सबको पता है कि जो एक लो मिडिल इनकम और पुअर क्लास है पाकिस्तान की, उनके लिए तो बहुत ज्यादा हालात मुश्किल उनका शिकार हो गया। जिस तरीके से खासतौर पर रमज़ान के महीने में इंतहाई अफसोस होता है जिस तरीके से सब्जियों की और फ्रूट्स की कीमतें बढ़ी हैं और कोई चेक नहीं है उसके ऊपर। इस किस्म के ट्वीट्स तो आ रहे हैं कि कौन सी सड़क का इफ्तिताह हो रहा है इस्लामाबाद में, कौन क्या कर रहा है, ये कोई नहीं बता रहा कि ये जो सेब और आपके जो केला है, जो बहुत कॉमन फ्रूट्स है आपके, जो आपका खरबूजा, उनकी कीमतें किधर जा रही है, इसके ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई ट्वीट भी नहीं करता।
انہوں نے جو فیکٹرز بتائے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر کہ کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ایز یوزول کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ آیا ہے کامران، یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ زیادہ تر جو فیکٹر ہے اس کے اندر حکومت کے اپنے جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں، ڈالرز کا انتظام نہیں ہو رہا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں سوائس کہ امپورٹس کے کنٹرولز لگا دیں۔ آج بھی ہونڈا ایٹلس جو کمپنی ہے، انہوں نے اپنی جو ان کا فیکٹری ان کی پہلے ہی بند ہے گاڑیوں کی پروڈکشن کی، رادر اسمبلنگ کی، اس میں فردر انہوں نے 15 دن کی توسیع کر دی ہے۔ پھر ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن ہے، وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور تیسرا فیکٹر جو خود یہ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آئندہ بھی بڑھے گی۔ بٹ ایک انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ رپورٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ جو پوٹینشیل ریزن آف رائزنگ پرائس لیول از دی پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسرٹینٹی۔ اب وہ سیاست کو بھی اس کے اندر لے آئیں کہ چونکہ سیاسی عدم استحکام ہے تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے آپ انکار کر تو نہیں سکتے نا کہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ملک ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کے یہاں اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ کہ دیکھیں جب اس گورنمنٹ نے رائٹلی اور رانگلی جو بھی ان کا فیصلہ تھا، جب ہٹایا عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، وہ خود جب آئے، اب پہلے چند ماہ انہوں نے لگا دیے کہ سبسڈی فیول پہ وڈرا نہیں کی، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز تھیں، کیونکہ عمران خان صاحب احتجاج کر رہے تھے اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ کنسیڈریشن تو آتی ہے نا۔ پھر پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات چلتے رہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں مثلا سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، بلکہ پورے ہفتے سے تمام جو کابینہ مطلب آدھی کابینہ تو سارا دن تو وہ سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوتی ہے، تو جب وہ سپریم کورٹ میں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ کہاں سے عوام کے ریلیف کی بات کریں گے؟ انسٹیبلٹی کو فیکٹر نہیں کہوں گا میں، کہوں جو ان کی بیڈ گورننس ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک فیکٹر، ایٹ لیسٹ میرے لیے تو یہ نہیں ہے۔ اپنی گورننس امپروو کریں، یہ بھی، اور صوبائی حکومتیں بھی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پہ بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی حکومتیں، نگران حکومتیں، لیکن ان کے فیکٹرز وہاں پہ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ آپ گورننس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ مطلب جو اگر اپنی سروائیول کی آپ جنگ لڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے کہ آج اسلام آباد میں جس دفتر بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل میں آؤں تو میرے پاس وہ آفس ہو ہی نہیں میرے پاس، مطلب جب آپ کو ایک پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے تو امپیکٹ تو اس کا آتا ہے نا۔ جو قیمت ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ جا کے چیک نہیں کرنی آپ کے فائنانس منسٹر نے یا پلاننگ منسٹر نے، قیمت جا کے اس کے اوپر جو اس طریقے سے تو مارکیٹ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بٹ ایک ڈیٹرنس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی جو سیوک باڈی ہوتی ہے، یہاں پہ سی ڈی ہے، کمشنرز ہیں، ڈیپٹی کمشنر، وہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ گراس روٹ لیول پہ تو آپ بات کریں، لیکن اگر لارجر کانٹیکسٹ آگے چل کے بات بھی کریں گے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں یا ایون جو آئی ایم ایف پی ہے، اگر پروگرام میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں تاخیر ہو رہی ہے، ایک فیکٹر تو ہے نا، وہ چین ہو یا سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ویسے بھی الیکشن ہونے ہیں پاکستان میں، یہ کتنا عرصہ رہے گی، تو ہم کیوں ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ جس کا اپنا مستقبل واضح نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں پیسے دیں؟ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ گورننس امپروو نہیں کر سکتے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو الیکشن کال کرے گھر چلے جائیں، کسی نے روکا ہے ان کو؟ لوگوں کے لیے تکالیف کیوں بڑھا رہے ہیں؟ انفلیشن بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ آپ کی جو لیول اب آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو نمبر کریڈیبل نہیں ہے، پھر جس طریقے سے غربت بڑھ رہی ہے لوگوں کے، اور لٹرلی مجھے ایسی فیملیز کا پتہ ہے جنہوں نے اپنے کھانے کو 3 سے 2 ٹائم پہ کر دیا ہے، تو خدا نہ خواستہ مسترف میں چلے جائیں۔ ایک اور بات جو یہ لگتا ہے کہ ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ 1 سال تو انہوں نے گزار دیا ایسا، ان کا خیال ہے کہ اگر 5-6 مہینے ہمیں اور مل جائیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، حالانکہ مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی جس کو عقل نہ بھی ہونا اس کو بھی پتا ہے کہ 6 مہینوں میں پاکستان کے کوئی حالات بہتر نہیں ہونے۔ اچھا تھوڑا سا کوئکلی رن ڈاؤن کر لیں اس رپورٹ کا۔ ویسے اس میں ایک تو بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی جو پاکستان کی اکنامک جو اس کی مشکلات ہیں اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تاخیر کی جو وجوہات ہیں وہ 2-3 وجوہات آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن تاخیر کی بہت بڑی ایک وجہ حکومت پاکستان خود بھی ہے۔ تو اگر تاخیر کی وجہ سے پاکستان میں جو معاشی تناؤ بڑھ رہا ہے تو حکومت انڈائریکٹلی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ فلور سبسڈی کو ایز این آلٹرنیٹ اس رپورٹ میں پیش کیا گیا مہنگائی کے، کہ اس کا جو توڑ ہے وہ جو سستا آٹا جو فراہم کیا جا رہا ہے اس کے جو کاسٹ ایسٹیمیٹس ہیں وہ بھی پہلی دفعہ دیے گئے ہیں۔ پہلے کو نمبر آیا تھا 72 ارب روپے کی سبسڈی یہ دے رہے تھے 2 صوبوں میں، جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا۔ اب جو نمبرز ہیں وہ ان کو ریوائز کر دیا گیا ہے،
पंजाब के अंदर जो सिर्फ सब्सिडी जाएगी आटे की वो 64 अरब रुपए की है, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 20 अरब रुपए की है। सिंध हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है कि वो टारगेटेड सब्सिडी दे रही है, अनलाइक पंजाब एंड केपी जहां पे आप ट्रक जाके खड़ा कर देते हैं और उसके बाद लोग वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, वहां से आटा लेने की कोशिश में बेचारे अपनी जानों से भी जाया और जानों से भी जाते हैं अपनी। तो उसके बरअक्स सिंध ने कुछ 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी सिंध हुकूमत दे रही है, लेकिन वो 2000 रुपए पर मंथ उस खानदान को दे रही है जो BISP में रजिस्टर्ड है। तो ये जो तरीकेकार है ये पंजाब और केपी में भी अपनाया जा सकता था। इसके अलावा इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से जो इस रिपोर्ट के अंदर फोरकास्ट है वो भी कुछ अच्छी नहीं है, जहां महंगाई बहुत ज्यादा होने जा रही है जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रही हैं, वहीं पे जो GDP ग्रोथ रेट है वो अब तकरीबन मनफी की तरफ उसकी फोरकास्ट आना शुरू हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पे नाज़रीन ये एक चार्ट देख सकते हैं, ये भी इसी रिपोर्ट से लिया गया। ये मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो पहले ही आप अगर नोट करें ये नीचे जा चुका था, नेगेटिव में है, ये जो लाइन है इसके नीचे है ये नेगेटिव में है। तो लग ऐसे रहा है ये जो मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है बेसिकली जो पिछले आपके पास अवेलेबल नंबर होता है GDP ग्रोथ का पिछले साल का, उसको ये महीनों पे और सहमाही बुनियादों पे डिवाइड करते हैं और फिर करंट इंडिकेटर लेके एक फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो वजारत खजाना ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो रही है। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें ये चीज वाज़ेह हो रही है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये नेगेटिव इस साल नहीं भी होगा तो लग ऐसे रहा है कि इसकी जो ग्रोथ रेट साल रहेगी वो तकरीबन 1% या इससे भी कम रहेगी। तो ये इसके तकाबले इसमें सिर्फ एक जो मेजर तो खैर ये इसके अंदर चीजें थी, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें लग ऐसे रहा है कि हुकूमत की अपनी जो कोताहियां और नाहिली उनकी जो डिलेज हैं डिसीजन मेकिंग में और एक बैड गवर्नेंस है वो इसकी रूट कॉज है इन तमाम इश्यूज की। बिल्कुल, और आई थिंक ये अगर कह रहे हैं कि GDP जो हमारी ग्रोथ है वो नेगेटिव रहती है तो मेरे ख्याल में 4 सालों के दौरान ये दूसरा मौका होगा, क्योंकि इससे पहले जब गालिबन 2020 में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर कोविड पेंडेमिक था जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो रुक गई थी। पाकिस्तान के अंदर भी लॉकडाउन थे तो वो तो एक रीजन थी, लेकिन कम से कम इस माली साल में इस तरह की कोई और वजह नहीं थी। जाहिर है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई और जो बाकी फैक्टर्स हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने जो इतने फैन फेयर के साथ कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, सियासत बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन लगता यही है कि वो सियासत बचाने के लिए आए थे और अभी भी लगता है कि वो अपनी सियासत बचाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि क्या IMF का जो प्रोग्राम है उसको बहाल कराने के लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हुई है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF का प्रोग्राम बहाल कराना हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि नहीं करवाएंगे तो फिर दिवालिया होने से हमें कोई बचा नहीं सकता। बाकी जो जितनी हम अपने इन प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो, मिनी बजट हो और बाकी जो मामलात हों, वो तमाम शराइत जो हैं वो हुकूमत ने मानी है। उसके बावजूद IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो रहा। और एक जो सबसे अहम कंडीशन थी शहबाज वो यही थी कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो ज़ाहिर है कि IMF हमें किस्त देगा और जो बाकी पैसे आएंगे, जो गैप रह जाता है तो वो हमारे दोस्त ममालिक कमिटमेंट देंगे कि यस वो पैसे वो देंगे ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है वो ख़राब ना हो। तो इस हवाले से सऊदी अरब की तरफ से अब गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है कि वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि अगर वो देने के लिए तैयार हो गए तो हम कह सकते हैं कि फिर IMF का प्रोग्राम जो है वो बिलाखिर बहाल हो जाएगा? देखिए, $6 अरब की बात हो रही है। सऊदी अरब की ऑन द रिकॉर्ड जो उनकी कमिटमेंट है वो कोई $2 अरब की है, तो उससे मसला हल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि जब इन्होंने ऐलान किया तो वो कह रहे थे कि हम स्टडी करेंगे। आई डोंट नो कि अभी उन्होंने स्टडी कंप्लीट की है या नहीं। वो जो भी उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसमें डिले हो रहा है, तो $2 अरब अगर वहां से आ भी जाए तो उसके बाद भी आपका 4 का रह जाता है गैप। उसके अंदर $1 अरब UAE का कह रहे हैं। इन्होंने ये कहा था हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से कि हम $6 अरब में से $3 अरब, बल्कि IMF की शर्त ये थी कि आप 6 में से $4 अरब लेके आए बोर्ड मीटिंग से पहले, और इसकी हम खुद इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा जी 4 तो नहीं, हम 3 लेके आएंगे, और 3 में वो उन्होंने कहा $2 बिलियन सऊदी अरब से और $1 अरब जो है वो UAE से लेके आएंगे। लेकिन IMF इसके ऊपर मान नहीं रहा था। बीच में खुद हुकूमत ने और ज्यादा काम खराब कर दिया पेट्रोल की सब्सिडी के, उसके बाद इनके मुज़ाकरात ही नहीं हुए।
وہ اس چیز پہ نہیں مان رہے تھے. انہیں جی اگر آپ کی اتنی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کمرشل بینکوں سے بھی قرضہ لے آئیں گے بعد میں, تو پھر آپ اس طرح کیجیے $2 بلین سعودی عرب کا کاؤنٹ کر لیں اور $1 ارب آپ کمرشل بینک سے لے آئیں. اب یہ وہ ایگ اینڈ وہ چکن والی سٹوری ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا تو کمرشل بینک, اور یہ بورڈ کی میٹنگ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ بورڈ کی میٹنگ سے پہلے. لیکن اس حوالے سے ناظرین جو اس ہفتے ایک میٹنگ ہوئی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی, وہاں پہ IMF کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی. 2 پوائنٹس وہاں پہ کلیئر ہوئے. ایک تو یہ کہ حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. یہ ایک بات پوچھی گئی وہاں سے ایک PTA کے سینیٹر ممبر کی طرف سے کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو آپ کے پاس فال بیک آپشن کیا ہے. تو اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر عائشہ پاشا ہے, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم بغیر IMF کے کام کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی, وہی بات انہوں نے آن دا ریکارڈ کیمرے پہ کی, وہ ذرا سنتے ہیں. پہلے ایڈوانس اسٹیج پہ آپ نے بتایا کہ ساری نیگوسیشنز پہنچی ہوئی ہیں, ٹیکنیکل لیول کی ساری جو نیگوسیشنز ہم کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب صرف ایک ہی معاملہ رہ گیا ہے, وہ ہے پینڈنگ ایکسٹرنل فائنانسنگ کا, اور اس میں کچھ ہماری الحمدللہ پیش رفت ہوئی. ہم سعودی عربیہ سے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہمیں کچھ انڈیکیشن ملا ہے کہ کچھ آنے والا ہے, بہت جلدی ہمارا معاملہ طے ہونے والا ہے. IMF اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کمٹمنٹ مل جائے ان کو ان کنٹریز سے, اور انشاءاللہ کچھ اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. کہ ابھی اس حوالے سے جیسے آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشن ہے کہ سعودی عرب سے اور UAE سے ہمیں ڈپازٹس مل جائیں گے. اب کامران انڈیکیشن کے اوپر تو ملک نہیں چلتے فرینکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, اور یہ انڈیکیشن تو بہت عرصے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان فیو ڈیز کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ کوئی میجر پروگرس ہو رہی ہے. میری اطلاع یہ ہے ذرائع سے کہ جب تک 2-3 چیزوں پہ کلیئرٹی نہیں آئے گی یہ نہیں ہوگا. جب تک $6 بلین کی ان کو انشورنس مکمل نہیں ہوتی, وہ تو سب کو پتا ہے. دوسرا فیکٹر اب پیٹرول کی سبسڈی کا جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہو گیا ہے. وہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, سنسیریٹی نہیں ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان میں. یہ ایک سائڈ سے چیز کو ٹھیک کرتے ہیں, دوسری سائڈ سے جا کے خراب کر دیتے ہیں. تیسرا فیکٹر جو ہے, 4 اپریل کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بلا لیا ہے. اب اس کے اندر جو شرح سود ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی حکومت ان کو بلیم کرے اور جتنے بھی یہ مس سٹیپس لیں پروگرام کو خراب کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے نہیں, 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ڈاکٹر عائشہ پاشا نے. ایک انہوں نے یہ بولا کہ ہمارا, اور یہ حکومت اس طرح کی باتوں کا اعتراف نہیں کرتی, لیکن شی واز کینڈیڈ آن دیٹ ڈے اینڈ شی از آفن کینڈیڈ جب وہ بات کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کریڈیبلٹی کا جو کرائسس ہے وہ بڑا سیریس ہو چکا ہے ان دی آئیز آف دی IMF. تو جب تک ہم اقدامات نہیں کریں گے وہ پروگرام نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, انڈائریکٹلی انہوں نے کہا, ڈائریکٹلی نہیں کہا, یہ جو ویٹ فلور سبسڈی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے, اور ریفارمز کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان کا جو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ساتھ انہوں نے اعتراف کیا کہ جس طریقے سے پنجاب حکومت آٹے کی تقسیم کر رہی ہے یہ کوئی افیکٹو میئر نہیں ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں کوئی اب تک 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس چکر میں جو فری آٹا ڈسٹریبیوشن, اور ظاہر ہے کہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. دوسرا, آپ تو بات کریں نا کہ IMF کہ بالکل ہماری کریڈیبلٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن جو دوسرا اس کے اندر فیکٹر ہے نا وہ ہمارے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان میں بھی تو ہماری کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. یہ وہی سعودی عرب ہے جو پہلے آپ ایک کال پہ آپ کو پیسے دے دیتے تھے اور پیسے آپ سے واپس بھی نہیں لیتے تھے. پھر چین جو ہمارا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, دو کہ انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کنسرن تھا کہ $2 بلین کا جو رول اوور کرنا تھا, اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب نے کنفرم کیا وہ آن دا ریکارڈ آ گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اس پہ بیسکلی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیں بیفور کہ یہ 23 مارچ کو جب رول اوور اس کو واپس جانا تھا پیسہ, تو 23 مارچ تک جو میرے ذرائع کے مطابق رول اوور نہیں ہوا تھا. لیکن آج ڈار صاحب نے کیا کہا, وہ چونکہ وہ فائنانس منسٹر ہیں, آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, سینٹ کے فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں, تو ان کی بات کو میں وزن زیادہ تو ذرا سن لیتے ہیں ناظرین وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دونوں کنٹریز کے درمیان جو سیف ڈپازٹ ہے, 2 ٹائپ کے ان کے ساتھ ہمارا بزنس ہے. ایک سیف ڈپازٹ ہے جو کہ سینٹرل بینک آف چائنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے درمیان بزنس ہے, اور وہ آپ سمجھے کہ سوورن بزنس ہے. دوسرا ان کے کمرشل بینکوں کے ساتھ بزنس ہے, جو ان کا ICBC ہے, بینک آف چائنا ہے, ان کا چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو جہاں تک اس ڈپازٹ کا تعلق ہے جو 2 بلین 23 مارچ کو ڈیو تھا, اور جس کی یہ آج خبر, میں بڑا حیران ہوں کہ منسٹری آف فائنانس کس نے یہ کہا ہے, شاید لا علمی میں کہہ دیا ہو یا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن
چونکہ ادروائز بالکل یہ ہے کہ ہم یعنی اس کی کوئی پریس ریلیز نہیں دیتے، اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے، کئی سالوں سے، آج نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پریولیج ہے اس آنریبل ہاؤس کا ایسی چیز کو پوچھنا اور بتانا، تو میں یہاں یہ کنفرم کرنے میں مجھے خوشی ہے کہ یہ 23 مارچ کو یہ رول اوور ہو گیا تھا. وہ تو بڑے کیٹیگوریکل ہیں ڈار صاحب کے، یہ 23 مارچ کو ہی رول اوور ہو گیا تھا، بٹ کچھ اس وقت ایسی اطلاعات آ رہی تھی. ابھی یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹریگر اس لیے ہوئی کہ رائٹرز نے کل خبر کر دی کہ ابھی تک رول اوور نہیں ہوا. وہ شاید خبر تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے، ان کا پچھلے ہفتے تک تو رول اوور نہیں تھا، 23 مارچ کو تو بالکل نہیں ہوا تھا. اس وقت تک یہ ضرور ہوا تھا کہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ ان کے ایکسچینج ہو گئے تھے، اور ڈاکومنٹس کے ایکسچینج ہونے کے بعد وہ ان اے وے ڈار صاحب اگر وہ بات کہہ رہے ہیں تو ان اے وے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ڈاکومنٹس آپ کے ایکسچینج ہو جاتے ہیں تو آپ ایک چیز پہ طے آپ کر لیتے ہو کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اس لیے میں نے جب خبر کی تھی اپنی، وہ غالباً 25 مارچ کو چھپی تھی کہ ابھی تک رول اوور ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں پروسیجرل ڈیلیز ہیں، وہ ہو جائیں گے ایڈریس، اور یہ رول اوور. ویسے لوگوں کو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کوئی نیا قرضہ نہیں ہے، جو آلریڈی پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آپ کتنے ہیں، 4.2 بلین پہ 4.2 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، اور اگلے، اور اس میں سے اگر وہ رول اوور نہ کرتے 2 ارب آپ کو واپس کرنے پڑتے. وہ ہمارے پاس چائنیز ان کو امبیرس نہیں کرتے اسٹیج کے اوپر، اور اگر وہ پیسے نکل جاتے تو پھر وہ خدشہ یہ تھا کہ ڈیفالٹ کی صورتحال ٹریگر ہو جاتی، اور چائنیز کبھی بھی اپنے اوپر یہ بلیم نہیں لیں گے کہ ان کی وجہ سے پاکستان نے دیوالیہ کیا. ایک میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، ہماری بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوتاہیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. حالیہ دنوں میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی تو ہوئی ہے، چلے ہماری بورڈ میٹنگ تو نہیں ہو رہی IMF کی، انہوں نے یوکرین کے لیے کوئی 15.5 ارب ڈالر کا جو بیل آؤٹ پروگرام اپروو کیا ہے. اور IMF کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک ایسا ملک جو حالت جنگ میں ہو اس کے لیے اتنا بڑا بیل آؤٹ پروگرام کریں. انہوں نے جو اپنے رولز تھے ان کو ریلیکس کیا ہے. اور ایون میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ویسٹرن جو کامنٹیٹرز ہیں وہ بھی اس بات پر تنقید کر رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان ہے، سری لنکا ہے، ان کو یہ لکیریں نکلوا رہے یہ IMF، ٹھیک ہے ان کا اور پروگرام بھی بالکل چھوٹا سا ہے، اور دوسری طرف یوکرین جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور کوئی وہ ضمانت تو نہیں دے سکتا کہ یہ پیسے واپس کرے گا. ان کے لیے انہوں نے فوری طور پر اتنا بڑا بیل آؤٹ پروگرام دے دیا. تو ایک لحاظ سے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ویسٹرن پاورز ہیں، جو خاص کر کے امریکہ IMF کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز تو کرتے ہیں IMF کو. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ IMF ہمیشہ پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. ہمیں اس وقت پاکستان اور IMF، پاکستان اور US کا جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک، جھگڑا یہی ہے نا کہ پاکستان US کو کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری مدد کی تھی 2013 سے 16 کے پروگرام میں، آپ نے ہمیں رعایتیں لے کے دی تھی، ہمیں مزید رعایتیں لے کے دیں. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی تھی، ان کو آپ کی ضرورت تھی، تو وہ آپ کی جو اکنامک مس مینجمنٹ تھی اسے آنکھیں بند کر رہے تھے. اب آپ نے ان کو وہاں سے، ان کو آپ کی ایک شکست تک ہوئی ہے وہاں پہ افغانستان میں امریکہ کو، اور پاکستان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں کوئی رول رہا ہے، تو آپ ان کو آنکھیں بھی دکھائیں اور ان سے آپ رعایتیں بھی مانگیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں، بٹ امپورٹنٹلی ایک اور جو چیز کلیئر ہوئی ہے اس ہفتے وہ یہ، اور پہلے ہم ذرائع سے کہتے تھے، اب یہ آن دا ریکارڈ بات آ گئی ہے، یہ جو فیول سبسڈی پیکج آیا ہے وزارت خزانہ اس میں آن بورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو اسکیم ہے یہ پیٹرولیم ڈویژن نے اور پرائم منسٹر آفس نے کی ہے، پرائمریلی پیٹرولیم ڈویژن کا، یہ وہاں سے چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں، چاہے PM آفس انسٹرکشن دی ہیں یا نہیں، واٹ ایور. نہیں، یہ ٹفیئرز کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہو سکتا ہے کہ PMLN کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا ہو کہ اس طرح کا کوئی پروگرام بنایا. اور اس سے ایک انڈیکیشن یہ ملتی ہے، ایک اس سے، اور ایک ابھی جو ہم بریک پہ جانے کے بعد بات کریں گے، کہ پاکستان اب لگ ایسا نا کہ شاید اب سنجیدہ نہیں رہا IMF کے پروگرام کرنے میں. اگر یہ سنجیدہ ہوتا تو کم از کم اس قسم کی فیول سبسڈیز اور ویٹ سبسڈیز اور ویٹ فلور سبسڈیز اور پھر یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، یہ کام اس طرح کے کرتا نہیں پاکستان. لیکن اگر پاکستان سنجیدہ نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں آن فائنینس ڈاکٹر عائشہ، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان B نہیں ہے اور IMF کا پروگرام جو ہے ہر صورت میں ہم نے کروانا ہے. لیکن اگر حکومت آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے تو پھر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اسی ہفتے ضرور ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان پر ہمیشہ دباؤ رہتا ہے کہ ہم چین کے کیمپ میں جائیں یا امریکہ کے کیمپ میں جائیں، تو ایک مشکل فیصلہ پاکستان کو لینا تھا. پاکستان نے وہ فیصلہ لیا ہے. کیا وہ فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن نے میزبانی کی 3 روزہ ڈیموکریسی سمٹ کی. یہ دوسرا سمٹ تھا. پہلا جو اس کا سمٹ تھا وہ 2021 میں ہوا تھا، اور اس سمٹ میں کوئی 100 سے زائد جو ممالک ہیں اس میں
ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی اور پاکستان بھی اس میں شامل تھا. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا کیونکہ حالانکہ اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن پرابلم یہ تھا کہ 2021 کی طرح اس دفعہ اگین امریکہ نے چین کو ایکسکلوڈ کیا اور اس دفعہ تو انہوں نے ترکی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں چین کو دعوت تو نہیں دی, انہوں نے تائیوان کو بلا لیا. اور تائیوان جو ہے چین کے لیے بہت حساس معاملہ ہے کیونکہ جو ان کی ون چائنا پالیسی ہے اس کے تحت تائیوان کو وہ اپنا حصہ تصور کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. تو پاکستان کے لیے شہباز اگین لاسٹ ٹائم کی طرح بڑا مشکل صورتحال تھی. لاسٹ ٹائم تو پھر بھی اور فیکٹرز بھی تھے کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو ٹیلی فون کال نہیں کی تھی اور کچھ اور جو معاملات تھے اس وجہ سے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے, تو وہ اس وقت پاکستان نے انکار کر دیا تھا, شرکت نہیں کی تھی اور وہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن نہیں تھا. لیکن اس دفعہ جب یہ فیصلہ اگین ایٹ دی 11th آور لیا گیا, توقع تھی کہ شاید پاکستان چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی, اگر آپ دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان جو کانٹیکٹس ہیں ہائیسٹ لیول پر بھی, منسٹریل لیول پر بھی اور ادروائز بھی بہت تیزی سے وہ بڑھے ہیں, اور یہ جو انویٹیشن تھی تو شاید لگتا تھا کہ پاکستان اس میں شرکت کرے, لیکن ونس اگین پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے نہیں جانا, اور اس کی ایک ڈپلومیٹک سی محتاط سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور جاری کی ہے کہ دیکھیں ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, خاص کر کے بائیڈن انتظامیہ کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑے زبردست ہوئے ہیں. اور جہاں تک ڈیموکریسی سمٹ کی بات ہے, ہم نے کیونکہ پہلے سمٹ میں شرکت نہیں کی تھی, اب یہ بڑا ایڈوانس لیول پہ چلا گیا ہے اور اس لیے ہماری شرکت کرنا اس میں بنتا نہیں ہے. ہم انفرادی طور پر جمہوریت, انسانی حقوق اور کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے ان تمام ممالک کے ساتھ انگیج کریں گے, مین کہ ہم نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جو آفر ہے اس کو ایک دفعہ پھر ٹھکرا دیا. دیکھیے اس پہ 2-3 چیزیں اسے کلیئر ہو جاتی ہیں جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے نا, کہ جو فیکٹرز ہیں لگتا ہے پاکستان سنجیدہ نہیں ہے پروگرام کرنے کے IMF. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سائڈ سے آپ ان سے IMF سے ہیلپ مانگتے ہو اور دوسری سائڈ پہ ان کے US پریزیڈنٹ کو آپ سنب کرتے ہو. اٹس اے ویری اسٹرانگ ایکشن بائی پاکستان. لیکن ٹھیک ہے, اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنی جو چوائسیز ہے اس کے مطابق وہ رن کر سکتی ہے اور افورڈ کر سکتی ہے, تو ان کی یہ ٹھیک ہے. دوسرا لیکن اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے نا, پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر تو پرائیویٹلی جو کہتے ہیں اگر تو جینوئنلی وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی, رشیا کو ٹارگٹ کرنے کی, اور پاکستان کہتا ہے کہ ہماری, میں جو بیہائنڈ دا سین کچھ لوگوں سے بات ہوئی پاکستانی حکام سے, تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پالیسی ہے کہ ہم نے ان دو بڑوں کی لڑائی میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. اگلی بات یہ کر رہے تھے ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. امریکہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ نو, آپ چین کے کیمپ میں چلے گئے. یہ وہی صورتحال ہے 2001 والی, ود اس اور اگینسٹ اس. ٹھیک ہے, اب یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کی کہ پاکستان جو ہے وہ کین ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ گو ٹو دی ویسٹرن کیمپ گیون دا فیکٹ. اب جو 3-4 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی نا, ہم نے مغرب کے دباؤ کے اوپر اور جس نے IMF کو ایز اے ٹول یوز کیا, ہم نے سی پیک کو سلو کر دیا, اور 2018 آنورڈز سی پیک کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ابھی بھی کوئی کام نہیں ہوا پچھلے 1 سال سے, لیکن اس میں تو بالکل چیزیں سلو ڈاؤن ہوگی. ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے امریکنز خوش ہو جائیں گے, ہماری جو چیزیں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. پرائیویٹلی حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ویسٹ کے کیمپ میں چلے گئے, ہم نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا, ہم نے اور بہت سارے کام کیے, تو ہمیں بدلے میں ملا کیا. ہمارا پرابلم ایز اے نیشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کو کیش میں, کہ پیسہ ہمیں کون زیادہ دے رہا ہے. اب پیسے کی جب تک بات آ جاتی ہے تو چین سے زیادہ تو ابھی تک انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی نے پاکستان کو پیسہ نہیں دیا. ابھی $2 ارب کی ہم نے بات کی ہے, مزید ان کے ابھی $4.1 ارب کا قرضہ پاکستان نے اپریل سے لے کر جون تک واپس کرنا ہے, جس کے اندر صرف چین سے ریلیٹڈ جو قرضہ ہے کم از کم وہ $2.5 بلین. لیکن اب دیکھیں نا, اس کے اندر جو ایشو ہے, ہم امریکہ جو ہے پاکستان کا لارجسٹ جو ایکسپورٹ ہماری امریکہ میں ہوتی ہے, چین ہمارا سب سے بڑا انویسٹر ہے, اور جو عام نوعیت کے معاملات ہیں, نیشنل انٹرسٹ یا پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں انٹرنیشنل فورمز پر, چین ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ اکنامکلی ویک ہوں, جب ڈیپینڈنٹ ہوں بہت سے پلیئرز کے اوپر, تو پھر آپ بیلنس نہیں کر سکتے. بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں بھی ہے, لیکن روس سے S-400 بھی خرید رہا ہے, وہ روس سے سستا تیل بھی خرید رہا ہے,
गैस भी खरीद रहा है, लेकिन वहां पे तो implications नहीं आती। भारत के लिए ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि $2.5 अरब हमने अभी मजीद वापस करना 3 माह में, $2 अरब का अभी रोल ओवर लिया है, उससे पहले $2 अरब का कमर्शियल कर्जा लिया है। इस सारे अरसा के दौरान वेस्ट बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन था IMF, जिससे आपको $1.1 अरब आना था, वो नहीं आया। वर्ल्ड बैंक से आपको $450 मिलियन का पॉलिसी लोन चाहिए था, वो नहीं मिला। और यही वजह है ना कि वो कहते हैं कि बाकी कैश तो छोड़ दें, अगर अमेरिका जो भी बातें इतनी कर रहा है तो कम से कम IMF का जो प्रोग्राम है इसको एक्सपेडाइट करवाने में हमारी मदद कर देता, वो भी उन्होंने नहीं की। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने इस समिट में जाने से इनकार तो जरूर किया, लेकिन जो सिफारती जराए हैं, दफ्तर खारजा के जराए हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये कोशिश बिहाइंड द सीन उन्होंने की कि अमेरिका इससे नाराज ना हो, उनके सामने अपनी मजबूरियां भी बयान की। कल भी एक इफ्तार डिनर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिप्लोमेटिक कोर के एजाज में रखा फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो उस टेबल के ऊपर अपने साथ जो है उन्होंने जो अमरीकी सफीर थे उनको बिठाया, उसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं वो लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान वहां पे गया नहीं है। अभी भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज ना हो, उससे पाकिस्तान के जो मफादात हैं या पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना हो। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे उस किफायत शियारी मुहिम का जिसका इस हुकूमत ने आगाज किया था, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो अबतर मुआशी सूरत हाल है, इसमें आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया था कि जो बचत के हवाले से बहुत से ऐसे इकदाम का ऐलान किया था, और एक जो उन्होंने स्टेप जिसका ऐलान किया था कि जो वुज़रा हैं वो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, SUVs जिसे हम कहते हैं, इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है और बाकी इस तरह के इकदाम थे। तो हमने कोशिश हम करते रहते हैं कि उस पर चेक रखें कि वाकई उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। और शहबाज पहले भी हमने लास्ट टाइम हमने नंबर भी शेयर किया था लोगों से कि अगर उनको लगे कि कहीं ना कहीं ये वायलेट हो रही है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी की है, तो लोग ज़ाहिर है कि शेयर कर भी रहे हैं। तो क्या इस वक्त हालात हैं? लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हुई थी कि अभी भी शायद 1 दर्जन के करीब ऐसे वुज़रा थे कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट बड़ी गाड़ियां अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या 1 हफ्ते के अंदर कोई तब्दीली आई है? क्या उसमें लोगों ने जो मिनिस्टर्स हैं बड़ी गाड़ियां छोड़ी हैं और छोटी गाड़ियों पे आए हैं क्या? देखिए, पहली वायलेशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कर दी थी। उन्होंने एक एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली, वहां से इनका आगाज हो गया था। उसके बाद बाकी भी जो वुज़रा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी तक उस पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं। आज दोपहर को मैं देखा, खुद मैंने एक प्राइवेट स्कूल के सामने हुकूमती नंबर्स की गाड़ियां, ठीक है, वो खड़ी हुई थी, बच्चों को ड्रॉप करती हैं सुबह, सेकंड टाइम पे वो पिक करती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी ऑस्टेरिटी, सारा दबाव जो है वो आम लोगों के ऊपर है। उनके ऊपर नए टैक्सेस लगाने हैं तो रोना रोया जाता है जी कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब टॉप से ही इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर कोई नीचे भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा। ये भी एक ऑस्टेरिटी कमेटी ने और फिर कैबिनेट ने फैसला किया था कि अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी वफाकी वजीर को, उसको 1 गाड़ी मिलेगी सिक्योरिटी के लिए। वो भी अक्सर वुज़रा जो है, मैंने उनके साथ खुद 2 गाड़ियां देखी हैं। हमारे जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, वो अभी तक एक लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1800 सीसी की कैटेगरी से ऊपर है। उनको जो ऑफिशियल इंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा गाड़ी उसका वो है, उसकी इंटाइटलमेंट से। अब वो खुद उसका फ्यूल पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इस बात का नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसे भी इसमें मिनिस्टर्स हैं जो अपनी कॉस्ट खुद भी बियर करते हैं। लेकिन एक सिंबॉलिकली भी एक इसका मैसेज जो है वो रॉन्ग जाता है। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुख्तलिफ अजला के, वो अभी तक अपनी वायलेशंस कर रहे हैं। हमने रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर का इशू हाईलाइट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मुसलसल गाड़ी यूज कर रहे हैं। बकर के डिप्टी कमिश्नर इस तरह कर रहे हैं। कुछ और इजला में पंजाब के अंदर खास तौर पर ये चीज हो रही है। आप मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं तो आपको गाड़ियां नजर आती हैं, छुट्टी वाले दिन सरकारी नंबर प्लेट की, आप किसी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पे वो जा रही हैं गाड़ियां, फैमिलीज उनके अंदर बैठी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ऑफिशियली अब इस बात को अनाउंस कर देना चाहिए कि नेशनल ऑस्टेरिटी पॉलिसी का मकसद सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाना था। हमने 2 हफ्ते 1 महीना उनको बेवकूफ बना लिया, अब इसको खत्म कर देते हैं। इसी तरह का हुकूमत ने एक और ड्रामा किया था कि जी बहुत जल्दी रात को मार्केट्स बंद होगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगी, उसके ऊपर भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। फैसला ये हुआ था कि एनर्जी कंजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके तहत
اور یہ پھر یہ قومی بچت اسکیم میں بھی آ گیا کہ جو سرکاری دفاتر ہیں وہ صبح 7:30 بجے کھلیں گے اور 1:30 بجے بند ہو جائیں گے. ابھی چلتے ہیں, آپ چلے جائیں, ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا, کل آپ کسی وقت چکر لگا لیں, سیٹرڈے کو کچھ آفیسز کھلے ہوتے ہیں, اسینشل وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ وزراء کو ویسے ہی دفتر آنا ہوتا ہے سیٹرڈے والے دن. اسی طریقے سے 1:30 بجے تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی سرکاری آفیسز کی. بہت سارے ایسے جگہوں پہ آفیسرز اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ان کی سیکرٹری یا ان کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی میجر سیونگ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے. بوجھ پڑنا ہے صرف میرے اوپر, آپ کے اوپر اور عوام کے اوپر, جن کے پاس اس بات کی وہ ان کے کوئی لابی نہیں ہے, وہ کچھ پے نہیں کر سکتے کسی کو تاکہ ان کے لیے کوئی جا کے وہاں پہ کریں. اس کے باوجود منی بجٹ آتے ہیں, ٹیکس شارٹ فالز وہ میسو آ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم کل بات کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے کامران کی حکومت اپنی آفیشیلی اناؤنس کر دے کہ ہم نے آسٹیرٹی پالیسی ختم کر دی ہے. اور دوسری جو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے, یہ تو آپ منسٹرز کی بات کر رہے ہیں, چلیں منسٹر تو پھر بھی ہو سکتا ہے وزیر داخلہ کلیم کریں کہ دیکھیں جی میں وزیر داخلہ ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تھریٹ بھی ہوتی ہے. اگر حالت دیکھیں جو بیوروکریسی ہے, مثلا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اپنی انٹائٹلمنٹ سے بڑی گاڑی استعمال کر رہے ہیں, اسی طرح سے اس کے بعد کچھ لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی جس طرح ڈپٹی کمشنر ہیں بھکر کے, وہ بھی اسی طرح سے بڑی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. انفیکٹ مجھے اور بھی لوگوں کے فون آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ڈپٹی کمشنر کو چھوڑیں, اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں کئی جو پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پہ وہ بڑی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم اگر آپ کو ایسی وائلیشن نظر آتی ہے تو آپ بھیجیں وہ جو تصاویر ہیں یا ویڈیو بنا کے, تاکہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہمارا تو فرض ہے, باقی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی وہ الگ بات ہے, لیکن کم از کم ہمارا یہ کام ہے کہ گورنمنٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ جو منافقت ہے کہ آپ اعلان تو کیا ہوا ہے, بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم ملک کی جو اس وقت خراب معاشی صورتحال ہے ایسے میں ہم خود بھی قربانی دینا چاہتے ہیں, لیکن ان ریالٹی گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں بدل رہا. تو اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر تو حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی جو بھی انہوں نے آسٹیرٹی کے میجرز اناؤنس کیے تھے, پھر تو اس پالیسی کو ختم کر دیں. لیکن اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پھر اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.